وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد۔ اس سے پچھلی نشست میں وضو میں جو چیزیں سنت موقدہ ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور فقہا نے بالعموم جن سنن موقدہ کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل آپ نے سنی۔ اس کے بعد وضو کی ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن کو فقہا نے مستحب لکھا ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کے کرنے میں ثواب ہے، اور اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ عذر سے چھوڑے اور خواہ وہ جان بوجھ کے چھوڑے، بہرحال اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آدمی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور چھوڑ دے گا تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کہ اللہ کے ہاں اس پر کوئی سختی ہو۔ اور مستحب کا ہونا کسی کام کا یہ بہرحال شریعت کا ایک حکم ہے، اور اس کے لیے کسی نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور فقہا عام طور پہ ان چیزوں کو مستحب قرار دیتے ہیں جن میں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہو اور کبھی کبھار آپ نے اس پہ عمل کیا ہو، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ بات مستحب ہے، یعنی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ اور اسی طرح فقہا ان امور کو بھی مستحب کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیے اور بشریت کے اعتبار سے کیے، اور ان کا تعلق ان کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نہیں تھا، بلکہ آپ نے وہ کام اپنی قوم، اپنے علاقے، وہاں کی رسومات اور وہاں کے رواج کے مطابق کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر لوگ تہمت باندھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمر بھر میں یہی ثابت ہے کہ آپ نے تہمت باندھا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ساری زندگی ایسے کیا ہے تو یہ سنت موقدہ ہے، تو اس کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کہیں گے کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں ایسے ہی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا تعلق اس لباس کے پہننے کا رسالت سے نہیں تھا، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس شعبے سے تھا جو عام انسانوں کے متعلق ہے، اور اس میں آپ نے اپنی قوم کی، اس علاقے کی، وہاں کی پیروی فرمائی۔ اور اگر کوئی آدمی اس پر بھی عمل کرے تو مستحب ضرور ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ مومن انسان کی تو خواہش ہونی چاہیے کہ ہو سکے تو میں اس پر عمل کروں، اور نہیں کر سکتا تو دل میں ایک طرح کی یہ چیز آنی چاہیے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی اپنایا جا سکتا۔ تو بہرحال مستحب امور میں فقہا کہتے ہیں کہ وہ کام بھی داخل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے اور اپنے خاندان اور ان رسومات کی بنیاد پر کیے، اور جن کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی سے نہیں تھا۔ اسی طرح فقہا بسا اوقات ایسے کاموں کو بھی مستحب قرار دیتے ہیں جس میں انسانیت کا پہلو ہے، جس میں انسان کی اپنی بھلائی اور فائدہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کاموں کا کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو
تو اس لیے نہیں ہے کہ خام خواہ غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر لاد لے، بلکہ آرام سے رہے، امن سے رہے، اطمینان سے رہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اسے وقت فراغت کا اور آسانی کا مل سکے اس میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو بہت سی چیزیں جو مستحب قرار پاتی ہیں، فقہا نے اسے صرف انسانوں کی اپنی ضرورت کے تحت قرار دیا ہے کہ انسان اس میں خدا کی عبادت کرتا رہے اور انسان اس میں اپنی جان، اپنے مال اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے۔ اور مستحب کام کے لیے بہرحال دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی کام کی دلیل نہیں ہوگی تو اس کو مستحب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مستحب کسی کام کا ہونا یہ خود شرعی مسائل میں سے ہے، اور شرعی مسائل کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے۔ شامی نے ایک جگہ بحث کی ہے، اس کی ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں شرعی دلیل کے ہونے کی، کہ شامی نے ایک جگہ بحث کی ہے کہ ناخن کس دن کاٹے جائیں، اور ناخنوں کے کاٹنے میں کوئی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا نہیں۔ اور پھر وہ نقل کرتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جس طرح بھی ناخن کاٹ لیے جائیں کوئی حرج نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخن کاٹنے کی کوئی کیفیت اور کوئی دن کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ ناخن کاٹنے کی کوئی ترکیب بتاتے ہیں اور کسی دن کا تعین کرتے ہیں، انہو باطل، یہ باطل ہے، گناہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی سے کام لینا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر در مختار پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیوطی نے بھی ایسے ہی کہا، اور امام جو تھے ابن دقیق العید رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے کہا کہ لا اصل له فی الشریعہ، ناخن کس دن کاٹے جائیں اور کس ترتیب سے کاٹے جائیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں دن کو اور فلاں ترتیب سے ناخنوں کا کاٹنا مستحب ہے، لأن الاستحباب، اس لیے کہ کسی کام کا مستحب ہونا حکم شرعی، یہ بھی ایک شرعی حکم ہے، لا بد لہ من دلیل، اور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اور فتح المعین میں علامہ ابو شعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الشمائل سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی کیفیت اور کوئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے اصل بات کی ہے نا شامی نے کہ لا بد لہ من دلیل، کہ کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے مستحب کام کے لیے، یہ ساری باتوں کی اصل ہے کہ جب ہم کسی بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل کتاب و سنت سے یا کسی طرح بھی ثابت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی دلیل ثابت نہیں ہوگی تو وہ کام مستحب قرار نہیں پائے گا۔ اس لیے یہ ایک مثال دی ہے کہ بہت سے لوگ یہ اپنے عقیدے کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن جمعے کے دن مثلاً ناخنوں کا کاٹنا یہ سنت ہے، پھر وہ ایک خاص ترتیب بتائیں گے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے اور پھر انگوٹھے تک لایا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک لایا جائے۔ یہ ترتیب وہ بتاتے ہیں کہ مستحب ہے، حالانکہ مستحب اگر ہوتا تو تب ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہو جاتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے،
تو اسے مستحب قرار دینا یہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ جو مستحب قرار دے گا وہ گویا اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی درجے میں یہ چیز ثابت ہے، حالانکہ کسی بھی درجے میں ان سے اس معاملے میں کوئی بات بھی ثابت نہیں۔ تو اس لیے مستحب بہرحال ایک شرعی حکم ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وضو کی سنتوں کے بعد وضو میں مستحب کیا چیزیں ہیں؟ عام طور پہ فقہا نے دو چیزوں کو مستحب لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ وضو کے اعضاء میں جو دوہرے ہیں ان کو ترجیح دینا، اور پھر وہ اسی طرح دوسرا مستحب یہ بھی کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا، اور بھی بہت سی چیزیں عام متون میں یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی زیادہ تر، لیکن جن حضرات نے اپنی کتابوں میں زیادہ تشریح کی ہے اور زیادہ تشریح کی ہے اور تفصیل سے لکھا ہے، جیسے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں 20 سے زیادہ مستحبات گنوائے ہیں کہ وضو میں یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں، اور بعض فقہا نے 50 سے زیادہ گنوائے ہیں کہ یہ چیزیں وضو میں زیادہ بہتر ہیں، زیادہ ثواب ہے اس میں۔ کچھ چیزیں ان میں سے آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ عام طور پہ حنفی فقہا متن کی کتابوں میں متون میں یہ لکھتے ہیں کہ پہلا مستحب کام وضو میں یہ ہے کہ جو دوہرے اعضاء ہیں ان میں دائیں کو بائیں پہ مقدم کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعضاء دو ہیں، مثلا 2 ہاتھ 2 پاؤں، اس طرح جسم میں جتنے اعضاء دو ہیں وضو میں دھوئے جاتے ہیں، ان میں دائیں کو بائیں پہ مقدم کرنا، یعنی دائیں ہاتھ کو پہلے دھونا اور پھر بائیں ہاتھ کو دھونا، دائیں پاؤں کو پہلے دھونا اور بائیں پاؤں کو پہلے دھونا۔ یہی 2 عضو ہیں جو دوہرے ہیں انسانی جسم میں، اور اس میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دینا یہ مستحب ہے۔ اور کانوں کا ایک ساتھ مسح کرنا، کانوں میں دائیں اور بائیں کو فقہا نے نہیں لکھا، لیکن اگر کسی انسان کا ایک ہی ہاتھ ہو یا ایک ہاتھ میں بیماری ہے اور پھر اس صورت میں بھی ایک ہی ہاتھ ہے، تو دونوں کانوں کا مسح جب ایک ساتھ نہیں کر سکتا تو پھر دائیں کان کو ترجیح دی جائے گی بائیں پہ، کہ دائیں کا کان کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ دوسری چیز جو فقہا نے لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا، اور گردن کا مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور گردن کا مسح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور بہت سی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہاں عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح النقایہ جو ان کی کتاب ہے، شرح وقایہ کی شرح ہے، شرح النقایہ نہیں، السعایہ ہاں، شرح وقایہ کی بھی شرح، اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے السعایہ میں بہت سی روایات جمع کر دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خیر بخاری اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے سامنے حصے پر مسح کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ کفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو چلاتے رہے یہاں تک کہ گردن تک پہنچ گئے۔ اسی لیے بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ سر کا جب مسح کیا جائے تو دونوں ہاتھوں کو گردن تک پھیر دیا جائے، اور سر کے ساتھ ساتھ گردن کا بھی یہ مسح ہو جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ملتی ہے، اور مجاہد ایسے آدمی تھے جنہوں نے 20 مرتبہ قرآن پاک تفسیر سمیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور وہ کہتے تھے
کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 20 مرتبہ پورا قرآن پاک نئے تفسیر کے پڑھا ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں اگر ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیتا تو وہ اس 20 مرتبہ کے پڑھنے کے مقابلے میں آ جاتا، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو انہوں نے دیکھا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے سر کا مسح کرتے تھے تو مسح کفاؤ مع راسہ، تو سر کے ساتھ ساتھ گردن کا بھی مسح کر لیتے تھے۔ اسی لیے بعض فقہا جو اس طرف گئے ہیں کہ سر کا مسح جب انسان کرے تو دونوں ہاتھوں کو گردن تک لے جائے اور پھر گردن کا مسح بھی اسی وقت کر لے، ان کی دلیل یہ بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت تلخیص الحبیر میں بھی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کیا اور وضو کے میں اس نے مسح بیدیہ علی عنقہ، اور وضو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا بھی مسح کر لیا، وقی الغل، اللہ تعالی قیامت کے دن عذاب کا طوق اور عذاب کا جو دائرہ ہے وہ اس آدمی کے گلے میں نہیں ڈالے گا، آدمی کی گردن کو عذاب سے بچا دیا جائے گا۔ تو ان روایات کی بنیاد پر فقہا نے لکھا ہے کہ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، اور گلے کا مسح بدعت ہے، جیسے کہ وضو کی جب سنتیں بیان ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ حنفی فقہا کے یہاں متون میں مل جائیں گی۔ پانی کے استعمال میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ شرعاً ضرورت ہے 3 دفعہ انسان وضو کے اعضاء کو دھو لے، اور 3 دفعہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہے، اگرچہ دریا کے کنارے پر وضو کر رہا ہو، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ پانی جس سے وضو کر رہا ہے آدمی کے لیے اس کا استعمال مباح ہے، جائز ہے۔ جیسے دریا کا پانی اپنے گھر میں ذاتی پانی ہے، تو اگر 3 مرتبہ کے بعد 4تھی مرتبہ وہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے محض اطمینان کے لیے اور کبھی کبھار کہ شک دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس لیے کرے کہ 4تھی مرتبہ کا دھونا اس کے نزدیک سنت ہے تو یہ اس حدیث میں داخل ہو جائے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ظلم، اس نے ظلم کیا۔ اور اسی طرح 4تھی مرتبہ دھونا اس وجہ سے کہ انسان شک میں پڑ جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ انسان شک کے کاموں میں پڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے 4 مرتبہ اور 5 مرتبہ دھونا شروع کر دیتا ہے وضو کے اعضاء کو، اور شک کی بری عادت اسے پڑ جاتی۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، اور 4تھی مرتبہ بغیر سنت کے اعتقاد کے اگر محض اپنے اطمینان کے لیے اور وہ بھی کبھی کبھار دھو لے تو درست ہے۔ ہاں، پانی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسا پانی ہو 4تھی مرتبہ کے لیے جو پانی اس کا ذاتی ہے، یا یہ کہ جس کا استعمال مباح ہے، جیسے دریا ہے، سمندر ہے، اور اگر وہ پانی ہوا وقف کا اور وہ پانی ہوا مسجد اور مدرسے کا تو اس کو 4تھی مرتبہ استعمال کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس پانی پہ سب مسلمانوں کا حق بنتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اور اپنی ذاتی اطمینان کے لیے جتنا مرضی پانی بہاتا رہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ ان سب صورتوں کا حل یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، تاکہ وہ وقف کے پانی کو استعمال کرنے کے گناہ میں آئے ہی نہ۔ اور پانی کے استعمال میں کمی بھی کرنا یہ بھی استحباب کے خلاف ہے، اور کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جو سنت کے مطابق ہے 3 مرتبہ سے بھی کم کوئی آدمی وضو کرے بغیر عذر کے، اور اس کا تفصیلی بیان وضو کی جو سنتیں تھیں ان میں گزر چکا۔ اسی طرح مستحب کے بھی لکھا ہے فقہاء نے اور صاحب فتح القدیر نے اور الباب الروائت میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہ وضو عبادت ہے اور بغیر کسی عذر کے کسی دوسرے سے مدد لینا یہ مکروہ ہے۔ کوئی عذر ہو، مثلا آدمی بیمار ہے، مثلا کوئی آدمی معذور ہے، برتن نہیں اٹھا سکتا، تو اس صورت میں تو جائز ہے، اور اگر معذوری کوئی بھی نہیں تو وہ کہتے ہیں وضو عبادت ہے اور اس میں غیر سے کسی اور سے مدد لینا یہ درست نہیں، اپنے طور پر خود عبادت کرے، کسی دوسرے سے مدد نہ لے، تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، اور ایسا مستحب ہے کہ اس کا عوض اس کا الٹا مکروہ ہے۔ ہر مستحب کا برعکس مکروہ نہیں ہوا کرتا، جہاں جہاں کراہت ہے وہ آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ کوئی آدمی اپنے نوکر کو یہ کہے کہ مجھے وضو کرا دو تو اس کا خادم اسے وضو کرائے۔ زیادہ صحیح قول یہ لگتا ہے کہ یہ چیز مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وضو کراتے تھے۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث کی یہ بات ثابت نہ ہوتی۔ اسی طرح اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے، اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے اس سے انسان کے کپڑے بچے رہتے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کو وسوسے نہیں آتے، ورنہ پانی جب زمین پہ گرے گا، چھینٹے پڑیں گے تو خام خواہ دماغ میں یہ بات آئے گی کہ پتہ نہیں کپڑے پاک بھی رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جو اپنے دماغ کو اور خلجان میں مبتلا کرنا ہے اور یہ جو اپنے آپ کو شک میں مبتلا کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو کوئی آدمی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے، یہ مستحب۔ مستحب کاموں میں یہ بھی لکھا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی نیکی کے کام تھے ان میں قبلے کی طرف رخ کرنا بہتر سمجھتے تھے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ ہاں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب تھوکنا پڑ جائے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، بلکہ وہ زمین کی طرف اپنے سر کو جھکا لے اور پھر تھوکے۔ نماز جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو حدیث میں آیا ہے اگر اسے تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اپنی الٹی طرف کو تھوک دے یا اپنے پاؤں کے درمیان میں تھوک دے، منع کیا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ نہ کرے تھوکتے ہوئے۔ اس پہ بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسجد میں تھوکنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مسجد میں نہیں، البتہ صحرا میں یا تنہائی میں یا کہیں اور نماز پڑھ رہا ہے اور اس وقت ضرورت پیش آ گئی تو وہاں یہ فعل جائز ہے۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبلے کی طرف نہ تھوکا جائے، اور لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، تھوکنا بھی نہیں آتا۔ تو جن لوگوں کو جس قوم کو تھوکنا بھی نہ آئے اس کے متعلق یہ خیال کرنا اور یہ امید رکھنا کہ یہ ایک دن اٹھ کھڑی ہوگی اور کسی دن اس قوم میں اسلام آ جائے گا اور کسی دن خلافت قائم ہو جائے گی، یہ سب خواب اور خیال کی باتیں ہیں۔ جن لوگوں کو تھوکنا بھی نہیں نہ آتا ان کو سب سے پہلے تہذیب اور انسانیت سکھانی چاہیے۔ یہ انسانیت سے بھی آڑی حرکتیں کرتے ہیں۔
جہاں چاہا منہ اٹھا کے تھوکتی. شریعت نے اس بات پر شدید نکیر کی ہے، شریعت نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسے تھوکا جائے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کی نگاہ پڑی اور کسی نے مسجد نبوی کی دیوار پر تھوک دیا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اور شدید غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے مسجد کی دیوار پہ اس تھوک کو کھرچا اور پھر خوشبو منگا کے اس پہ لگائی. مسجد نبوی ہی نہیں، کوئی بھی مسجد وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس پہ تھوکنا، اس کی دیواروں پہ تھوکنا، اور حتیٰ کہ مسجد کی چار دیواری کے باہر اس کی جو دیواریں ہیں ان کے قریب بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو عموماً اس ملک میں مل جائیں گی اور عام طور پہ مسجدوں کی دیواریں خراب ہوئی ہوتی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے تربیت کا نہ ہونا، یہ ہے مزاج میں لاابالی پن، کسی چیز کو سنجیدگی سے نہ لینا اور انسانوں کی بجائے جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنا. جسے جانور جس چیز میں آیا نا منہ مار دیا، بس اسی طرح جہاں آیا وہ منہ اٹھا کے تھوک دیا. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت میں اس کا سارا تھوک جمع کر کے اس کے چہرے پہ مل دیا جائے گا. جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن اس کا سارا تھوک جمع کر کے اس کے چہرے پر مل دیں گے. اس لیے تھوکتے ہوئے بہت سی چیزیں سوچ لینی چاہیے کہ کہیں قبلے کی طرف منہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں عام لوگ کوئی دیکھے گا تو اس کا جی متلائے گا، کوئی تہذیب کے خلاف حرکت تو نہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ لوگ اور قوم جانوروں کے دائرے سے نکل کے انسانوں کے دائرے میں آ جائے. تو فقہا نے منع لکھا ہے اس بات کو کہ کوئی آدمی وضو کے لیے بیٹھے تو قبلہ رخ، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے. وہ کہتے ہیں اگر تھوکنے کی کلی کے بعد پانی گرانا ہے تو نیچے کی طرف منہ کرے، قبلے کی بے حرمتی نہ کرے. اسی طرح ہر عضو کے دھوتے ہوئے دعا کا پڑھنا یا بسم اللہ کا پڑھنا یہ فقہا نے مستحب لکھا ہے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو خیال کرنا چاہیے. جتنی دعائیں حدیث میں آئی ہیں وہ کیا ہیں، اور جو اسلاف سے دعائیں منقول ہیں وہ کیا ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں. ان تینوں چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل ہے اور اسے سننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور جو مسئلہ ہے وہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے ہر عضو کو دھوتے ہوئے. یا تو ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا جائے، مثلا ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے تو اس کے آغاز میں بسم اللہ کو پڑھ لینا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے. یا بسم اللہ کے علاوہ دوسرا کلمہ پڑھ لے، یہ بھی ثابت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھ لے. تیسرے درجے میں درود شریف کا پڑھنا، اور چوتھے درجے میں ان دعاؤں کا پڑھنا جو اسلاف سے منقول ہیں. چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو مستحب پورا ہو جائے گا، سنت غیر موقدہ ہے وہ ادا ہو جائے گی. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں اسی پہ فتویٰ ہے
جو کہتے ہیں چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے گا تو یہ سنت غیر موقدہ یا مستحب کام ہو جائے گا۔ اس سارے مسئلے میں اصل یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے اللہ کا نام لینا۔ تو اللہ کا نام ان چاروں طریقوں میں ثابت ہے۔ کوئی دوسرا کلمہ پڑھے گا تو بھی اللہ کا نام لے گا، کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، اور اسلاف سے دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو اس صورت میں یعنی چاروں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے گا تو بہرحال اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ غیر موقدہ سنت پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں جس چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کلمہ پڑھتے تھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک تو یہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ترمذی کی روایت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے حضور بہت ہی توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ معافی مانگتے ہیں، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما، وبشر لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو میرے لیے وسیع بنا دے، میرا گھر اتنا اچھا میرے لیے ہو جائے، اتنا پرسکون ہو جائے کہ مجھے کہیں باہر جانا ہی نہ ہو، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ جو رزق میرا ہے اس میں تو مجھے برکت دے دے، یعنی جو کچھ اللہ کو عطا فرماتا ہے اس میں برکت دے۔ تین باتیں ہو گئیں، ایک دوسرا کلمہ ہوا، ایک اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین دوسری دعا ہو گئی، تیسری دعا جو ابن سنی وغیرہ نے لکھی ہے اللہم اغفر لی ذنبی وبشر لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور چوتھی چیز یہ ہے وہ بھی ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب الیک۔ تو چوتھی دعا یہ ہے کہ وضو کے دوران کسی بھی وقت یہ دعا پڑھ لی جائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب الیک، تو یہ اس مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے صحیح احادیث میں یہ چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور ان چاروں میں کچھ بھی پڑھ لے آدمی یہ کرنا چاہیے۔ جو دعائیں اسلاف نے لکھی ہیں ان کو لکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان ان دعاؤں کو اگر پڑھے گا تو غفلت نہیں رہے گی، لیکن ہمارے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، مثلا جب کلی کریں گے تو یہ پڑھیں گے اللہم اعنی علی ذکرک وعلی تلاوت القرآن، اس قسم کی چیز۔ ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس پہ پڑھیں گے کہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اور جب دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے تو اس پہ کچھ اور دعا پڑھیں گے، پاؤں کو دھوئیں گے تو اللہم ثبت قدمی، ایسی دعائیں پڑھیں گے۔ تو اتنی جہالت ہو گئی ہے کہ عوام تو عوام، بہت سے خاص لوگ بھی اسے سنت سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں فتویٰ یہ دینا چاہیے کہ ان دعاؤں کو نہ پڑھا جائے۔ اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ لوگ اسے سنت سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ سنت سے یہ دعائیں ثابت نہیں، سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ آپ سے پہلے ہی عرض کر دیں۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ان دعاؤں کو جو اسلاف سے منقول ہے اسے پڑھتے ہیں، اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں اسے نہیں پڑھتے۔
تو جو آدمی بھی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کی چیزوں کو اس پہ ترجیح دیتا ہے وہ آدمی گمراہی کی راہوں میں سے ایک راہ اختیار کرتا ہے. گمراہ ہو جاتا ہے انسان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے کوئی بات ثابت ہو اور فقہا نے اجتہاد میں ان احادیث پر نظر کر کے کوئی فتویٰ دیا ہوا ہو انہیں چھوڑ دے اور محض اس بات پہ اڑا رہے کہ ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، تو یہ بات انسان کو دین سے ہٹا دیتی ہے. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، سنت اور فقہا ان کا اجتہاد، اس بات کو ترجیح دینی چاہیے. تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ کہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی پڑھ لے، ہر اس کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے. دوسرا کلمہ پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے. یا وہ دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ پڑھ لے. اور چوتھے درجے میں اسلاف کی دعائیں ہیں اور ان کا بھی نہ پڑھنا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دور میں اچھا ہے اور بہتر ہے، کیونکہ اگر انہیں پڑھنے میں لگ جائے گا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں انہیں چھوڑ دیں. اور صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک چیز کا پڑھ لینا بھی کافی ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے تو بھی ہر عضو کو دھوتے ہوئے تو بھی اس پہ عمل ہو جائے گا. درود شریف پڑھ لیا جائے تو بھی عمل ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ان دعاؤں کو پڑھ لے جو ابھی 4 دعائیں مختلف احادیث کی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پڑھنا اور ان کے الفاظ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے اور انہیں پڑھا جائے. اسی طرح وضو میں جو چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، تاکہ یہ عبادت جو ہے دنیا کی آمیزش سے پاک رہے. ہاں البتہ کسی بات کی ضرورت پیش آ گئی یا خوف ہے کہ اگر اس وقت بات نہ کی گئی تو بعد میں مجھے بھول جائے گی، یا وقت تنگ ہے میں پھر بات کر نہیں سکوں گا، یا کوئی بہت ہی ضروری بات ہے تو اسے اس وقت کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہ مستحب ہونے کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح وضو کے مستحب کاموں میں سے یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی انگوٹھی اگر پہنی بھی ہے اور وہ ڈھیلی ہے تو اسے پھر بھی حرکت دے دی جائے، اور اگر وہ انگوٹھی ایسی ہے کہ تنگ ہے اور جڑی بھی ہے تو پھر اس کو حرکت دینا فرض ہے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے. مستحب چیزوں میں وضو میں خلف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ وضو کرنے والے آدمی کے لیے مناسب یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں دھونے سے پہلے اپنے اعضاء کو پانی سے اچھی طرح تر کر لے. جیسے تیل ملتے ہیں تو کہتے تھے سردیوں میں اچھی طرح وضو کے اعضاء کو مل لینا چاہیے، کیونکہ سردیوں میں جلد سکڑ جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح تر نہیں کرتا. وضو میں جو چیزیں مستحب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کو چہرے پر جب ڈالے تو نرمی سے چھینٹا نہ مارے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کے اور پانی کو زور سے چہرے پر پھینکتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے چھینٹے ساتھ والے پر اتنے شدید اتنے تیزی سے اس کے کپڑوں کو گیلا کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. صاحب 2 گناہ ہیں اس طرح کرنے میں. ایک گناہ تو یہ ہے کہ مکروہ کام کیا اس نے
کہ اپنے چہرے پر زور سے پانی پھینکا، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور دوسرے اپنے آپ کو تو کر رہا ہے پاک وضو کے ذریعے، اور دوسرے کو دے رہا ہے نقصان اور تکلیف، اور دوسرے کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ صرف شراب ہی حرام نہیں، صرف ہیروئن ہی حرام نہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے، انسانوں کو بغیر وجہ کے تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ وضو اس طرح کرنا کہ اس وضو کے پانی سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کے کپڑے خراب ہوں، دوسروں کے جسم پہ اس کے چھینٹے پڑیں، یہ مکروہ کام ہے، بچنا چاہیے اسی لیے فقہاء نے ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کتابوں میں، تاکہ انسانوں کے لیے امن اور سلامتی کی چیز بنے، انسانوں کے لیے ایذاء اور تکلیف کی چیز نہ بنے۔ اور جو دعائیں ہیں ان میں ایک بات البتہ رہ گئی، اب یاد آ گئی تو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو اسلاف سے دعائیں منقول ہیں انہوں نے اس کے متعلق صاف لکھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ لا اصل لہا، ان دعاؤں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ والذی ثبت الشہادۃ بعد الفراغ من الوضو، اور وہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد فراغت ہو جائے تو جو کلمے کا پڑھنا ہے یہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں۔ اور رملی ہیں شافیوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ انکار کیا ہے لیکن اس کام کو کرنا چاہیے۔ رملی کے متعلق دو ہیں، ایک تو رملی تو شافی ہیں، حنفی نہیں، وہ اور ہیں، شافی مسلک کے ہیں، لیکن اگر ہم شافی مسلک پر عمل کرتے ہوتے تو ہم کہتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ رملی جتنے بھی بڑے آدمی تھے مگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی دعاؤں میں مگر خیال نہیں آیا، اب آیا ہے جب اس بدتمیزی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے مسجد میں وضو خانے میں اتنی زور سے پانی اپنے چہرے پر پھینکنا کہ دوسروں پر اس کے چھینٹے پڑیں، دوسروں کے کپڑے خراب ہوں، دوسروں کا جسم اس سے متاثر ہو، یہ مکروہ ہے، وہ دو گناہ ہوتے ہیں، بچنا چاہیے اس سے۔ مستحب کاموں میں فقہا نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چہرے کو دھوتے وقت اوپر سے نیچے کو پانی ڈالا جائے، اور سر کا مسح کرتے ہوئے سر کے اگلے حصے سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جایا جائے، یعنی ہر عضو کو اس کی ابتدا سے شروع کرنا مراد یہ ہے۔ تو چہرے کی ابتدا پیشانی سے ہوتی ہے تو پیشانی سے نیچے کی طرف پانی ڈالا جائے، سر کی ابتدا پیشانی سے ہوتی ہے تو پیشانی سے پیچھے کی طرف جایا جائے، اور دونوں پاؤں کو دھوتے ہوئے ابتدا انگلیوں سے ہوتی ہے، انگلیوں سے کرنی چاہیے کہ پاؤں کی انگلیوں سے پانی ایڑی کی طرف بہایا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور بہت اچھی چیز اس کے بعض حضرات نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اسے ذرا غور سے سنیے گا، کل بھی اس کا بیان کیا تھا، آج پھر اسے سننے غور سے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو ناک یا آنکھ کے اوپر اگے ہوئے بال ہیں، بھویں، ان میں پانی ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دھل گیا، منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کے چہرے پہ ڈالا، مثلاً پیشانی پہ، اور اس کے بعد پانی بہ رہا ہے، تو اب اس پانی کو بہنے دیا اور اس نے اپنے چہرے کو دھویا نہیں،
بلکہ صرف گیلا ہاتھ باقی چہرے پر پھیر لیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو منہ پر پانی کا چپڑنا ہوا، منہ کے دھونے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بعض لوگ بازوؤں کو جب دھوتے ہیں، ہاتھوں کو کونیوں تک، تو دھوتے وقت کرتے کیا ہے کہ پہلے گیلا ہاتھ بازوؤں پر پھیر لیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر اس طرح بہاتے ہیں کہ مشکل سے وہ کلائی تک جا کے نیچے گرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کونیوں تک نہیں پہنچتا، کونیاں نہیں دھلتی، بہت شدید غلطی ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس مسئلے کو دہراتے ہیں صاحب، آپ ذرا غور سے سن لیجیے کہ پانی سے پورے چہرے کو دھونا چاہیے اور پانی سے پورے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا چاہیے، چلوؤں کا اعتبار نہیں کہ کتنے چلو پانی سے کسی نے دھویا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پورا چہرہ، پورے ہاتھ، پورے پاؤں دھلنے چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چہرے پر چھینٹا دیا پانی کا اور اس کے بعد اس پہ ہاتھ پھیر لیے، تو یہ تو منہ چپڑ گیا نا، سارا پانی سے دھلا تو نہیں۔ جو دھونا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے چہرے کو دھوئے، سارے چہرے پر پانی پھیلے اور پھر قطرے بھی اس کے تکتے، یہ ہے چہرے کا دھونا۔ اور اسی طرح کونیوں کا بھی دھونا یہی ہے کہ کونی کو انگلیوں سے لے کے کونی کو ہڈی تک یہ اچھی طرح دھونا چاہیے۔ جب یہ دھلے گا تو وضو ہوگا، اور اگر نہیں دھلا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، اور وہ اس نماز پہ پھر جب ہوئی نہیں ہے تو ثواب کیسا، وہ تو قیامت میں اپنے ذمے رہے گی۔ اس لیے وضو کو سیکھنا چاہیے، نماز کو سیکھنا چاہیے، اور اپنے چھوٹوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مسجد میں گئے اور جیسے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنی شروع کر دی، بس نماز آ گئی اور بچوں نے دیکھ لیا جیسے ابا وضو کر رہے تھے ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا تو انہیں وضو آ گیا۔ تو جیسے والد کے وضو میں غلطیاں رہ جائیں گی، اولاد کے وضو میں بھی ایسی غلطیاں رہ جائیں گی۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ وضو کے اعضاء کو تولیے سے خشک کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک تولیہ رکھا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ کپڑا تھا، اور جب آپ وضو فرما لیتے تھے تو اس کپڑے کے ذریعے اپنے جسم مبارک کو خشک کیا کرتے تھے۔ اس میں فقہا نے ذرا سی تفصیل یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک تو زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے خشک کرنے میں، قدرے کچھ اثر باقی رہے، کیونکہ یہ نیکی ہے نا وضو کرنا، تو آدمی کے جسم پر نیکی کا اثر رہے یہ زیادہ بہتر۔ اور اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی، جیسے کسی کو سردی لگ رہی ہے، جیسے کسی کو کوئی جلد کی بیماری ہے، یا کوئی آدمی سمجھتا ہے ضروری ہے کہ جسم کو خشک کیا جائے، تو پھر تو بالکل بھی خشک کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ضرورت جو ہے اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو اچھی طرح خشک کرے۔ اور یہ سارا حکم زندہ آدمی کے بارے میں ہے کہ زندہ آدمی جب وضو کرے تو اپنے جسم کو خشک کرنا بہتر ہے۔ اور اگر میت ہے تو میت کو تو غسل کے بعد اچھی طرح خشک کر دینا چاہیے تاکہ اس کے کفن کے جو کپڑے ہیں وہ اس پانی سے تر نہ ہوں۔ بعض اوقات زخم ہوتا ہے یا گندگی ہوتی ہے تو اس کا اثر کہیں کفن پہ نہ آ جائے، تو میت کو تو اچھی طرح خشک کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے مستحب کاموں میں ایک چیز یہ لکھی ہے، ابھی ہے بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں کہ جب آدمی وضو کر لے تو جس برتن سے وضو کیا ہے
اس میں پانی بھر کر رکھ دے اگلی نماز کے لیے وضو کرنے میں، تو اگلی نماز تک اس کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اور صرف وہ لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا کہ اگلی نماز کے لیے یہ رکھتا ہوں پھر وضو کروں گا، تو اب وہ جب تک پانی پڑا ہوا ہے اگلی نماز تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کی یہ عبادت جاری ہے نا۔ اللہ کے ہاں تو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے فجر سے اگر زور کر لیں تو 6-7 گھنٹے کے لیے اس آدمی نے ایک اچھا کام کر دیا، اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہے۔ بہت سی نیکی کی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل معمولی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی کوتاہی اور غفلت سے اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل الصف وصلہ اللہ، جو آدمی جلدی سے آگے بڑھ کر صف کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرے، اللہ اسے اپنے اور قریب کر لے۔ دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں جاتے ہیں، آپ دیکھیے جمعہ کے دن بڑا مجمع ہوتا ہے کسی بھی نماز میں، اب اس انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ اگلی صف میں دوسرا آدمی جائے، میں کیوں جاؤں، یہ جائے، فلاں جائے، فلاں جائے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ نسائی کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگے بڑھ کر جلدی کرے، سب کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لے۔ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کسی وقت اس آدمی کے حق میں قبول ہو جائے، اور اللہ اس چھوٹے سے فعل پہ اپنا وصل اور خدا اپنی قربت اس انسان کو نصیب کر۔ تو بہت سے کام جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے ہاں اس پہ اجر و ثواب بھی ہے، اور قیامت کے دن میں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح کوئی آدمی وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ لوٹے کو یا برتن جس سے وضو کیا ہے اسے بھر کے پانی سے رکھ دیتا ہے، اس نیت سے کہ اگلی نماز میں پھر وضو اس سے کر لوں گا، تو یہ اس انسان کے لیے نیکی کا کام ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اگلی نماز تک اس انسان کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے۔ اسی طرح فقہا نے اشفاق کو بھی مستحب لکھا ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے چلے۔ گھر سے وضو کرنے کی فضیلت حدیث میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے اپنے گھر کی نماز سے 25 گنا زیادہ اسے ثواب دلاتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں وضو کرتا ہے، اور اچھی طرح وضو کر کے ثم خرج الی المسجد، مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور کوئی چیز اسے گھر سے نہیں نکالتی سوائے اس کے کہ اس میں نماز پڑھنی ہے۔ تو دیکھو جب اسی نیت سے گھر سے نکلے گا تو جو بھی قدم رکھے گا مسجد تک جانے کے لیے، اللہ ہر قدم کے درجے میں اس کا، ہر قدم کے وجہ سے، ہر قدم کے صدقے میں اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور اللہ ہر قدم کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کرے گا۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک مسجد میں رہتا ہے، جب تک اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ، اے پروردگار اپنی طرف سے رحمتیں، اپنی طرف سے برکتیں اس پہ نازل فرما، اور فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم ارحمہ، اللہ اس آدمی پر، اس شخص پر رحم کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی آدمی جب جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار میں یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اس وقت بھی نماز میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ دل اس کا اٹکا ہوا ہے نا نماز میں۔ تو گھر سے وضو کر کے جانا
یہ مستحب کاموں میں، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آدمی بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ وہاں جا کے تالاب پہ وضو کیا، مسجد کے نلکے سے وضو کیا، چھینٹے خدا نخواستہ دوسروں پہ پڑ گئے، تھوکا اور اس سے دوسرے کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسی طرح وقف کا پانی ہے، تو سارے مسلمانوں کا حق تھا، اس نے اپنے حق سے زیادہ حق اس نے استعمال کر لیا۔ بہت سی باتیں ہیں، سب سے اچھی بات یہ ہے گھر سے وضو کرتے جائے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک ہو کے اپنے گھر سے نکلے تاکہ فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھے۔ پاک ہونے سے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، غسل کر کے یا پھر وضو کر کے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ ایسا ثواب دیتا ہے جیسے کوئی آدمی حج کے لیے نکلے اور احرام باندھ کر نکلے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آئی ہے حدیث میں، مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو دیکھو اللہ اس کے ہر قدم کے عوض میں اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں، اور ہر قدم کے عوض میں اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اور ہر قدم کے عوض میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت سالم بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، لیکن اس میں مسجد قباء کا ذکر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے پاکیزگی حاصل کی، وضو یا غسل اپنے گھر میں، اور پھر ہماری اس قباء کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور اس نے اس میں آ کے 2 رکعتیں پڑھی، اسے اللہ عمرے کے برابر اجر دے گا۔ تو وہاں تو چونکہ مسجد قباء کا خاص طور پہ ذکر آ گیا ہے، اس لیے وہ حدیث عام تو نہیں ہوگی، مگر جتنی روایات اس سے پہلے آپ نے سنی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ آدمی گھر سے نکلے وضو کر کے، غسل کر کے، اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اور مسجد کے جانے میں، گھر میں سے نکلنے میں سوائے مسجد میں نماز پڑھنے کے اور کوئی نیت نہ کرے، نیت بھی خالص ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح فقہا نے ایک اور مستحب بھی لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اگر مقروض وقت نہ ہو تو وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، نفل پڑھنا تحیت الوضو کے، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے وضو کی پاک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، یہ بھی مستحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، پاؤں کی، جوتوں کے چلنے کی، چاپ جیسے ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا کی بھی آواز سنی تھی، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال میں آج جنت میں گیا جب معراج میں تو مجھ سے آگے تمہارے پاؤں کی آواز تھی جیسے تم چل رہے ہو۔ ہوتا ہے نا ہر آدمی کے چلنے کا جو انداز ہوتا ہے تو گھر والے پہچان دیتے ہیں کہ فلاں اس طرح چلتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہ تمہارے پاؤں کی چاپ تھی، جوتوں کی آواز تھی، کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے بھی پہلے جنت میں لے گئی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہوں، مگر یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں ہمیشہ 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں شکریہ کے طور پہ کہ اللہ نے پاک ہونے کی توفیق دی، وضو کی توفیق دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال یہی تمہارا عمل ہے جو تمہیں جنت میں مجھ سے پہلے لے گئے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وضو کر کے 2 رکعتیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ۔ تو یہ وضو کی
کچھ باتیں ایسی تھیں، اگرچہ فقہا نے کافی تفصیل سے اور چیزیں بھی لکھی ہیں، لیکن عام طور پر جو چیزیں پیش آتی ہیں یا جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے، وضو کی مستحب چیزیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، آپ نے انہیں سنی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں جو وضو میں مکروہ ہیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو کے جو باقی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں